دوستوں اور ساتھیوں السلام علیکم۔ 9 اپریل 2022 کے بعد جو ایک منتخب حکومت کو ایک سازشی منصوبے کے ذریعے ہٹا دیا گیا تھا، اس وقت کے بعد یعنی 2 سال اس ملک کو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اور اس کی جو دوم چھلی سیاسی پارٹیاں ہیں، پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون، نے ہماری ملک کو بین الاقوامی سطح پر تماشا بنا دیا۔ یعنی مسلسل دنیا کو پیغام جا رہے کہ پاکستان ایک غیر سنجیدہ ملک ہے، پاکستان میں آئین کی بالادستی نہیں ہے، پاکستان میں قانون کی بالادستی نہیں ہے، پاکستان میں انسانی حقوق محفوظ نہیں ہے۔ یہ مسلسل 2 سال میں بین الاقوامی قوتوں کو، بین الاقوامی دنیا کو، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور اس کے اتحادیوں نے دنیا کو پیغام دیا پاکستان کے حوالے سے۔ ملک کے اندر انارکی ہے، انتشار ہے، افراتفری ہے، ادارے بے لگام ہو چکے ہیں۔ میں نے آپ اس بات سے اندازہ لگا دے کہ عدالتوں کی حکم کو نہ مانا جائے۔ میں نے سابق چیف جسٹس صاحب نے آرڈر جاری کیا تھا کہ جی پنجاب میں الیکشن کا تاریخ دیا تھا باقاعدہ، لیکن ان اداروں کے سربراہان نے اس آرڈر کو کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ کوئی عمل درآمد عدالت کے آرڈر پر نہیں ہوا، اور عدالت بھی، سپریم کورٹ بھی خاموش تماشائی بن کر اور خاموشی سے بیٹھ گئی، اور نظریہ ضرورت کہتے اپنا وقت پورا کر کے سابق چیف جسٹس صاحب آرام سے اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ موجودہ چیف جسٹس صاحب سے بڑی امیدیں وابستہ تھی جی، قاضی صاحب سے۔ قاضی صاحب آئین کی 50ویں سالگرہ کی موقع پر پارلیمنٹ گئے اور ان ڈاکوؤں کے بیچ میں بیٹھے جن ڈاکوؤں نے اس ملک کو بے دردی سے لوٹا ہو، جو اپنے آپ کو قانون اور آئین سے بالادست سمجھتے ہو۔ اس تقریب میں پارلیمنٹ کے اندر سینہ تان کے بیٹھ گئے جی۔ کیا کرنے آئے؟ اس کتاب کی سالگرہ منائی جا رہی ہے جس کا نام ہے آئین پاکستان، جس کی کسی ایک شق پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہے اس ملک کے اندر۔ سینہ تان کے بلاول بھٹو صاحب کھڑے ہو گئے کہ ہم بانی ہیں آئین کے، ہمارا نانا بانی ہے اس آئین کا، پیپل پارٹی بانی ہے اس آئین کا۔ اس آئین کی ایک شق پر بھی عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، اور اس 2 سال میں جو آئین کی پامالی ہوئی ہے، جو آئینی فیصلے نہیں ہوئے بلکہ آئین کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہوا، اس کی مثال آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملے گی۔ موجودہ چیف جسٹس اگر کہیں پر فعال نظر آئے، ان کو تحریک انصاف کے بے گناہ ورکر نظر نہیں آئے جو ضمانت ہو جاتی تھی اور دوسرے کیس میں جیل سے گرفتار ہو جاتے، اور آج بھی تحریک انصاف کے ہزاروں ورکر، خواتین، بزرگ جیلوں کے اندر بند پڑے ہوئے، ان کو ضمانتیں نہیں دی جا رہی ہے۔ قاضی صاحب اس پر تو خاموشی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے
لیکن دو چیزوں میں بڑے فعال نظر آئے. ایک جب تحریک انصاف سے انتخابی نشان چھینا جا رہا تھا 2 دن سماعت کر کے بیٹھے رہے, اور ایک پنجاب کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دینا جس فیصلے میں لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ جو موجودہ بیوروکریسی ہے یہ صاف اور شفاف الیکشن نہیں کرا سکتی. بس ان 2 فیصلوں میں بڑے فعال نظر آئے. آج پوری اسمبلی جعلی, یعنی وہ ادارہ جو قانون سازی کرتی ہے وہ آج جعلی ہے, اس سے جعلی فیصلے ہوں گے. آج ملک کا صدر جعلی, آج سینٹ جعلی, اور یہاں سے سارے فیصلے جعلی ہو رہے, لیکن قاضی صاحب خاموش تماشائی بنے ہوئے. یہ ہے اصل میں ہمارے اس ملک کی کرپٹ اسٹیبلشمنٹ اور اس کے تم چلے یہ سیاسی پارٹیاں. یعنی شرم کا مقام ہے کہ ایک عدالت کے چیف ججز خط لکھ کر دے, اور خط میں کیا لکھے کہ ہمارا خفیہ ادارے, ہماری حکومت ہمیں آزادانہ طور پر کام نہیں کرنے دے رہی ہے, ہمیں یرغمال بناتی ہے, ہمیں اغوا کیا جاتا ہے, ہمیں بلیک میل کیا جاتا ہے, ہمارے بیڈ روموں میں کیمرے لگا لیتے ہیں, ہمارے چیمبروں کے اندر گھس جاتے ہیں, اور ہم سے اپنی مطلب کی فیصلے کراتے. یعنی یہ اس ملک کی تباہی اور بربادی کی انتہا ہوتی ہے جہاں پر جج صاحبان جن سے امید ہوتی ہے انصاف ملنے کی وہ اپنے لیے انصاف مانگنے لگ جائے. یہ اس ملک کی بدقسمتی کی انتہا ہوتی ہے کہ جہاں پر جج صاحبان انصاف مانگنے نکلے. دوستوں اور ساتھیوں, اس تمام اقدامات سے اور اسٹیبلشمنٹ کی اس غیر آئینی غیر قانونی اقدامات سے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی قدر میں اضافہ نہیں ہو رہے, کمی ہو رہی ہے. پاکستان کی عزت میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا بلکہ کمی ہو رہی ہے. دوستوں اور ساتھیوں, اور یہ بھی سمجھ چکے ہیں, ان کی سمجھ میں یہ بات آ چکی ہے, اسی لیے تو تشدد کے ذریعے اپنا بیانیہ مسلط کرنے کی کوشش کر رہے کہ عوام ان کے ساتھ کھڑی نہیں ہے. عوام نے ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بیانیہ کو مسترد کر دیا. جو بیانیہ عمران خان کے خلاف ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے اتحادیوں کے ذریعے بنایا, 8 فروری کو عوام نے وہ بیانیہ مسلط کر دیا ہے. ان کی عزت سے اس پاکستان کو نقصان ہوگا. پاکستان کے نوجوانوں, ایسے یرغمال عدالتوں سے جہاں جج انصاف مانگ رہا ہو, عمران خان صاحب کو انصاف ملنے کی کوئی توقع رکھا جا سکتا ہے؟ جہاں کے جج اپنے لیے انصاف مانگنے نکلے, ایسی یرغمال عدلیہ, غلام عدلیہ سے یہ امید رکھی جا سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہاں سے انصاف مل جائے گا؟ نہیں ملے گا, نہیں ملے گا. 8 فروری کی طرح جس طرح آپ لوگ نکلے ووٹ کے لیے, اسی طریقے سے اس عدلیہ کو, جہاں سے ایک عام آدمی کو انصاف ملتا ہے, جہاں سے ملک کی مضبوطی کی, قانون کی تحفظ کی, آئین کی تحفظ کے فیصلے ہوتے, اس اداروں کو اس بدماشوں سے, اس غنڈوں سے آزاد کرانا ہوگا. اور یہ تحریک کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. یہ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے ایک عظیم تحریک کا آغاز کرنا پڑے گا. یہ نظام کھوکھلا ہو چکا ہے.
اس نظام کو عمران خان نے اپنی جدوجہد سے کمزور کر دیا ہے، بے نقاب کر دیا ہے، قوم کے سامنے بے لباس کر دیا ہے۔ لہذا قوم کو ایک تحریک کی شکل پہ نکل کر اس نظام کو گرانا ہوگا، اس غلام نظام کو۔ اگر یہ نظام رہا تو پاکستان نہیں رہے گا۔ اگر یہ کرپٹ اسٹیبلشمنٹ کے مسلط کیے ہوئے فیصلے ان کے منہ پہ مارنا نہ پڑے تو یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ان کو لگام دینا پڑے گا۔ کیا پیغام گیا ہوگا بہاولپور کے واقعہ سے دنیا کو کہ دو ریاستی ادارے جس کے ہاتھ میں بندوق ہے اور روڈ پر ایک دوسرے کے اوپر تشدد کر رہے، کیا پیغام گیا ہوگا دنیا میں، جن کو ملک کی سرحدوں کو محفوظ بنانے کے لیے ایک پیش پر ہونا چاہیے، جو ملک کے اندر دہشت گردی کی لہر بڑھتی جا رہی ہے اس کو روکنے کے لیے ان دو اداروں کو ایک پیش پر ہونا چاہیے یا ایک دوسرے سے دست گریبان ہونا چاہیے، ایک دوسروں کو روڈوں پہ گھسیٹنا چاہیے؟ کیا پیغام گیا ہوگا اس ملک دشمن قوتوں کو جو پاکستان کے خلاف مسلسل سازشیں کر رہے اور یہاں پر دہشت گردی کرا رہے؟ کیا پیغام گیا ہوگا اس اقدامات سے جو بہاولپور کے اندر ہوئے؟ اور دونوں اداروں کے سربراہان صرف اور صرف عمران خان کی بیانیہ کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تحریک انصاف کی بیانیوں کو روکنے میں لگے ہوئے 2 سال سے۔ انارکی اداروں کے اندر پھیلتی جا رہی ہے، انتشار اداروں کے اندر پھیلتی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے اہمیت کو برداشت کرنے کی جو ہے طاقت نہیں ہے، ایک دوسرے کی آئینی اہمیت کو اور آئینی حدود میں رہنے کی جو ہے ان کو مزہ نہیں آ رہا کہ یہ آئینی حدود میں رہے۔ آزاد بے لگام گھوڑے بن چکے دوستوں اور ساتھیوں۔ اس وقت عدلیہ کی آزادی کے ساتھ ساتھ اس ملک کے عظیم لیڈر جو اس ملک کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں، بین الاقوامی سطح پر عزت دلا سکتا ہے، جو دنیا کی ترقی یافتہ ملکوں کے ساتھ کھڑا کر سکتا ہے، وہ آج بے گناہ جیل کے اندر ہے۔ اس کی رہائی کے لیے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے ایک مضبوط تحریک کی ضرورت ہے دوستوں اور ساتھیوں۔ تب ہم اس ظالم جابر کرپٹ غلام نظام سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ بہت شکریہ دوستوں ساتھیوں، آپ لوگ مجھے سنتے اور مجھے رپلائی بھی کرتے ہو۔ السلام علیکم۔